आज 10 अप्रैल यानी कौमी दस्तूर पाकिस्तान है। आज ही के दिन तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन 10 अप्रैल 1973 को पार्लियामेंट की जानिब से पास किया गया, जबकि 12 अप्रैल 1973 को सदर पाकिस्तान ने आइन पाकिस्तान की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी। मुत्तफ़िक़ा आइन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ का एक ताबनाक बाब है, जिसने कौमी वहदत, अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इदारा जाती इस्तेहकाम की मज़बूत बुनियाद भी फ़राहम की है। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है माहिर क़ानून बैरिस्टर रिदा ताहिर को। अस्सलाम वालेकुम रिदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत ही सुनहरा दिन है, क्योंकि आज वो आइन 1973 का पास हुआ कि जिसकी बुनियाद पे आज तक हम तमाम तर मामलात अपने मुल्क के चला रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक आइन का क्या कलीदी किरदार होता है एक मुल्क के फ्रेमवर्क में? कितना ज़रूरी होता है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मुत्तफ़िक़ा भी हो, सेहतमंद भी हो? आई वुड से कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है, इसकी जगह सबसे ऊपर होती है, सब कानूनों के ऊपर होती है। एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है जो सुप्रीम लॉ होता है किसी भी लैंड का, और उसके बाद बाकी दीगर ऐसे कवानीन आते हैं, स्पेशल लॉज जो स्पेशल इश्यूज़ को डील करने के लिए इनेक्ट किए जाते हैं, जैसे रेप के हवाले से एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट। उसके अलावा जो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड्स होते हैं, जो प्रोसीजर रूल होता है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो सुप्रीम लॉ होती है, और स्पेशली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, और फिर 28 से लेके 40 तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, तो कोई भी कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में इनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आई वुड से कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क के लिए एक बैकबोन होती है, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए जिस तरह से पाकिस्तान है तो उसकी बैकबोन होती है। अच्छा रिदा, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इस हवाले से कौन सा आर्टिकल जो है वो लागू होता है? दूसरी बात ये कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी की जाती है तो किस तरह से इसको देखा जाता है फिर इस कानूनी तौर पर? जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आप उन्हें इंसानी हकूक़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें खुसूसी अगर मैं कुछ आर्टिकल्स की बात करूं, जैसे आर्टिकल 9 है जो राइट टू लाइफ ग्रांट करता है, और अभी रिसेंटली जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया राइट टू इन्वायरमेंट, क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, वो एक और इंसानी हकूक़ एक और ज़रूरी फंडामेंटल राइट है। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 9 पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया शैला ज़िया के केस में, तो उसमें यही कहा गया कि जो राइट टू लाइफ है दैट इज़ नॉट अ वेजिटेटिव राइट। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जितनी भी एमिनिटीज़ की ज़रूरत है वो सारी आपकी राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, जिसके अंदर राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने वाले को ये बताइए कि आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, लॉ, इसमें फ़र्क क्या है बेसिक? एक तो चीज़ ये, और उसके साथ एक और क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग ये करते हैं, बहुत तनकीद होती है कि आज तक भी हमारे बहुत सारे एक्ट्स हैं, एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1918, यानी कि ब्रिटिश सरकार के वो एक्ट चले आ रहे हैं जो कि पुराने भी हैं। बीइंग अ लॉ प्रैक्टिशनर, डू यू फील कि उस वक्त जो एक्ट बनाया गया था अकॉर्डिंग टू दैट एरा, अब उसको तब्दील होने की ज़रूरत है या फिर नहीं, वो जो बन गया उसी को फॉलो करना ज़रूरी है? तो पाकिस्तान में दीगर वक्त के अंदर जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या बाकी जितने भी ऐसे प्रोसीजर कोड हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान पीनल कोड है, इनको वक्तन अमेंड किया गया है, क्योंकि जो हमारा इवॉल्विंग टाइम होता है उसके साथ साथ चेंजेस लेकर आए। जिस तरह से फॉर एग्जांपल डीएनए की टेस्टिंग को पीपीसी के अंदर मैंडेटरी किया गया एक अमेंडमेंट के तहत। फिर जो सेक्सुअल वायलेंस के हवाले से रेप की डेफिनेशन थी वो बहुत पुरानी थी, उसको 2021 के अंदर अमेंड किया गया। तो दिस इज़ अ लॉ इज़ लाइक अवॉल्विंग कंटिन्यूसली। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कानून में अमेंडमेंट होने के बाद ही इवॉल्व हो, बल्कि जब इस कानून को कोर्ट्स के अंदर इंटरप्रेट किया जाता है तो वो स्टूडेंट ऑफ मर्केंटाइल लॉ, तो ऐसे बहुत सारे हमारे एक्ट्स हैं मर्केंटाइल लॉ में जो हम पढ़ें तो आई एम सॉरी लेकिन हंसी आती है कि ये मुताबिकत नहीं रखते आज के ज़माने से। तो एक तो आपने बात की कि जब कोर्ट में आता है प्रोसीडिंग्स के दौरान भी इस पे इंटरप्रेट करके आगे पीछे मामला होते हैं, लेकिन ओवरऑल भी हमें ज़रूरत है इनको तब्दील करने के लिए।
مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس ہونا ضروری ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ ارجنٹلی امینڈمنٹس پہ امینڈمنٹس کرتے رہیں گے اور قانون کو کورٹس میں لے جا کے اچھے طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کریں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رشٹ سکے از گی. کرشٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے. جی، سو ایز اے پریکٹیشنر میرا یہ ماننا ہے کہ جب پارلیمنٹ قانون کو انیکٹ کرتا ہے تو ایگزیکٹو کے اوپر مینڈیٹری ہے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرے اور جوڈیشری اس کو انٹرپریٹ کرے تاکہ ہم پراپرلی اس قانون کی امپلیمنٹیشن کر سکیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلی کی کیا انٹینٹ تھی اس قانون کو لے کر آتے ہوئے. اور وہ سارے قوانین دے ہیو ٹو بی ان لائن ود دا فنڈامنٹل پرنسپلز، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس دیٹ آر گرانٹیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کے علاوہ ہمارے پاس پرنسپلز آف پالیسی بھی ہیں جو ویسے تو لمیٹیڈ ہیں ٹو دا ریسورسز، لیکن ان کی ایک ایسی ویلیو ہے جو اسٹوڈینشل کے ان کے لائن کے اندر بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. آپ نے بات کی فنڈامنٹل رائٹس. میں چاہوں گا کہ آج پاکستان کے عوام کو بتائیے کہ 1973 کا آئین مجھے اور آپ کو دیکھنے والوں کو کون کون سے وہ فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے؟ وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا؟ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو قانون جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس دیتی ہے اور اس میں جو سب سے پیراماؤنٹ رائٹ ہے دا رائٹ ٹو لائف، اس کے بارے میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر میں کچھ خصوصی جو سب سے زیادہ ضروری فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے بارے میں بات کروں تو آرٹیکل 14 رائٹ ٹو ڈگنیٹی گرانٹ کرتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار بار اس چیز کو بھی ہیلڈ کیا ہے کہ ایون جو پرزنرز ہوتے ہیں they are also deserve the right to a dignity. Every human being, they deserve a right to a dignity when they are being treated by the legal system, whether they are being arrested by the police, whether they are being kept in the prisons, whether they are dealing with the criminal justice system in any aspect. So that is a very fundamental right. اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آرٹیکل 25A کی جو 2010 میں آیا تھا 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ، جس نے پروونسز کو ڈیوالو بھی کی تھیں بہت ساری پاورز، تو وہ بچوں کو رائٹ ٹو ایجوکیشن گرانٹ کرتا ہے وچ از مینڈیٹری. 16 سال تک کی عمر تک بچوں کے لیے مینڈیٹری رائٹ ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. اس کے علاوہ آرٹیکل 11 بہت زیادہ ضروری ہے جو سلیوری کو ڈیمولش کرتا ہے پورے پاکستان کے اندر اور اسے نان ایگزسٹنٹ ڈکلیئر کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو بچے جن کی عمر 14 سال سے کم ہے وہ کسی بھی ملازمت میں امپلائمنٹ نہیں لے سکتے. دیٹ از اندر ویری کروشل فنڈامنٹل رائٹ فور دا چائلڈ. پھر خواتین کے لیے ہماری کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25 ہے جو ویسے تو رائٹ ٹو ایکویلٹی گرانٹ کرتا ہے، لیکن پھر آرٹیکل 25(3) بہت ضروری ہے جو بہت کم جگہوں پہ بہت کم کانسٹیٹیوشنز میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی افرمیٹیو ایکشنز اسٹیٹ خصوصی طور پہ خواتین اور بچوں کے لیے لے سکتا ہے، کیونکہ خواتین اور بچوں نے ہسٹورک مارجنلائزیشن فیس کی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ ان پریکٹس دیکھتے ہیں جیسے پنک بس سروسز خواتین کے لیے، اسپیشل بس سروسز، سیپریٹ پریزنز، اور خواتین کے لیے جو خصوصی پولیس اسٹیشنز ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر کے اندر بہت زیادہ شیم اور اسٹگما ایسوسیٹ ہوتا ہے. کوئی بھی خاتون کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی کہ وہ کسی بھی مرد پولیس آفیسر کے سامنے اپنے کیس کے بارے میں بات کرے، اسپیشلی اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہو، مینٹیننس کا ہو یا پھر کوئی اور گھریلو جو معاملات ہیں اس پر. اچھا ردا، آپ ہیومن رائٹس کو بھی دیکھتی ہیں اور یہ کیسز بھی آپ کے انڈر آتے رہتے ہیں. اچھا، ہمارے اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس نہیں ہے. ڈائیورس کیسز ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو اس پر ایک الگ محاذ کھڑا ہو جاتا ہے، جنگ کھڑی کر دی جاتی ہے کہ بچے، باپ کہے گا میرے پاس رہیں گے، ماں کی آف کورس ماں کو یہ ہوتا ہے بچے میرے پاس رہیں. تو اس معاملے میں آپ کیا رائے دیتی ہیں؟ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جو بچوں کے حوالے سے پیراماؤنٹ پرنسپل ہے وہ بہت سے قوانین میں آپ دیکھیں گے، ڈومیسٹک وائلنس کے قوانین میں بھی دیکھیں گے جو ہر صوبے کے اپنے خود کے 18ویں ترمیم کے بعد لاز ہیں. اگر ہم گھریلو تشدد کی بات کریں تو سندھ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کا قانون 2013 میں آیا تھا. یہ پہلا صوبہ تھا جو اس کے اوپر اسپیسیفک قانون لایا تھا. وہ بھی بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے بات کرتا ہے، ان کی مینٹیننس کے حوالے سے بات کرتا ہے، پروٹیکشن کے حوالے سے بات کرتا ہے. جیسے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ بھی ایک اسپیشل قانون ہے، فیملی کورٹس بھی اب ایگزسٹ کرتے ہیں، مسلم فیملی لاز آرڈیننس بھی ہیں. لیکن جو بچوں کے حوالے سے، ان کی کسٹڈی کے حوالے سے پیراماؤنٹ پرنسپل ہے جو یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کے کانٹیکس میں بھی ضروری ہے اور ہمارے کورٹس انفورس بھی کرتے ہیں،
وہ ہے بچوں کا بیسٹ انٹرسٹ. دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ پیراماؤنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ ماں کے پاس کسٹڈی جائے یا فادر کے پاس جائے. جو بچے کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا کوارٹ ساری سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اسی پیرنٹ کو بچے کی کسٹڈی گرانٹ کرے گا. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مدر سیکنڈ میرج کرتی ہے تو بچوں کی کسٹڈی اس کو نہیں مل سکتی، کیا ایسا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے جو یہ دوبارہ اس چیز کو کہتا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے وہ ججمنٹ لکھی تھی اور وہ بہت ریسنٹ ججمنٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کا ونس اگین بیسٹ انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہے. اگر ایک عورت نے دوسری شادی بھلے کر بھی دی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر وہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے وہ سپورٹیو انوائرمنٹ بچے کو دے سکتی ہے تو اس کی دوسری شادی کرنا شوڈ ناٹ ڈیمینش ہر رائٹ ٹو دا کسٹڈی آف ہر اون چلڈرن. رائٹ. تھینک یو سو مچ برسر صاحبہ، اٹ واز اے پلیزر ہوسٹنگ یو. اور خاتون حضرات، آپ ہمارے سیگمنٹ کرنے کی اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ آج پاکستان کے جو آئین ہے اس کا دن ہے، اور یہ آئین ایک عام آدمی کو وہ تمام تر بنیادی حقوق دیتا ہے جو اس کے آزادی کے حوالے سے ہے، جو اس کے زندگی کے حوالے سے ہے. ہمارے رائٹ معاشرے میں فیصل ہیومن جو رائٹس ہیں وہی ہمیں نہیں پتہ. رائٹ، یس، رائٹ فرام ہیومن رائٹس ٹو دا کنزیومر رائٹس. ہم جتنا مرضی ماڈرن ہو جائیں، جہاں مرضی پہنچ جائے گے، لیکن ہماری سوچ وہیں پر ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر نہیں دیکھے گا، وہ اپنی ہی ایک سوچ میں اپنی ہی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. بالکل. تو یعنی کہ آپ کے بیسک رائٹ سے لے کے آپ کے کنزیومر رائٹس تک یہ جاننا آپ کا حق ہے تاکہ آپ ان حقوق کو مختلف جگہوں پہ ایکسرسائز کر سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.